سورہ الاعراف مکی صورت ہے، 206 آیات پر مشتمل۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اس کے حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے حبیب مکرم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تو اتاری ہی اسی لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اے لوگوں، تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کو غیروں میں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو۔ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب کہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ کے رد عمل کی نسبت دریافت کریں گے۔ پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن و تصرف عطا کیا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گیری کی یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتداء و ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا، پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس ابلیس نے کہا، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد
بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ارشاد باری ہوا، اے ابلیس، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا، اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو، اور بس اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا، اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی الائی کے بشرا سے پاک ہو جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یعنی اس مقام قرب سے کبھی محروم نہیں کیے جاؤ گے۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ بس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، تو ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا، اور تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارشاد باری ہوا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت اور متاع حیات مقرر کر دیے گئے ہیں، گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کے دو بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، اس پر نظام زندگی استوار کرنا۔ ارشاد فرمایا، تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم
نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم ہر سجدے کے وقت و مقام پر اپنے رخ کعبے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور تمام تر فرمانبرداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو۔ جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی، تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، کہ بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرما دیجئے اللہ کی اس زینت و آرائش کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو بھی کس نے حرام کیا ہے؟ فرما دیجئے یہ سب نعمتیں جو اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بالعموم روا ہیں، قیامت کے دن بالخصوص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔